बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, परफेक्ट टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रुकैया बलोच और आज मैं मौजूद हूं दी स्कूल ऑफ इनेबलर्स में। नाज़रीन, क्वेटा में यहां पे ई कॉमर्स के सेशन लिए जा रहे हैं और फ्री लॉन्सर की तरफ नौजवानों को, यूथ को मोटिवेट किया जा रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक आमिर शहजाद, जो कि डिजिटल मार्केटिंग के CEO हैं और फ्री लॉन्सर हैं, यूट्यूबर हैं और यूथ को मोटिवेट करते हैं कि आएँ, स्किल सीखें, घर बैठे कमाएं। तो आइए उनसे जानते हैं कि ये इंटरप्रेन्योर का जो सिलसिला है, ये रुझान है, वो बलूचिस्तान में कितना ज़्यादा है या पूरी दुनिया में एज़ कम्पेयर टू बलूचिस्तान कितना है। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम रुकैया, बहुत शुक्रिया। बलूचिस्तान में बदकिस्मती से स्टार्ट से ही जो है ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है या फ्रीलांसिंग, इसकी तरफ बहुत ही कम रुझान रहा है बच्चों का। तो इनेबलर्स का जो ये इनिशिएटिव है क्वेटा में, ये बहुत अच्छा है और अभी विंटर कैंप्स स्टार्ट होने वाले हैं। तो मैं बच्चों को कहूँगा कि जो 3-4 महीने हैं, इसमें तो अपना टाइम ज़ाया नहीं करें और डिफरेंट स्किल सीख के आप घर बैठ के मतलब माहाना $500,000 ईज़िली कमा सकते हैं। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की कंपेयर टू अदर सिटीज़ या दुनिया से हम कंपेयर करें तो हम बहुत पीछे हैं। 2017 में डिजी स्किल के नाम से फेडरल गवर्नमेंट ने प्रोग्राम स्टार्ट किया था। आप यकीन करेंगे कि हमारे बलूचिस्तान से उन बच्चों ने जो इनरोलमेंट की थी वो टोटल 35 बच्चे थे। तो हमें चाहिए कि गवर्नमेंट सेक्टर जो है या जितने भी असतज़ा हैं या ट्रेनर्स हैं जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं, वो बच्चों को इस तरफ इनकरेज करें ताकि हम इजीली घर बैठ के अपनी फाइनेंशियल जो एक स्टेटस है उसको मजबूत भी कर सकें और अपने पेरेंट्स का सहारा बन सकें। सर, जैसे आपने कहा कि बलूचिस्तान इस फील्ड में बहुत पीछे है, तो आप क्या समझते हैं कि कौन से ऐसे स्टेप हैं जो हमें करने चाहिए ताकि हमारे यूथ भी, बलूचिस्तान की यूथ भी आगे जा सकें फ्रीलांसिंग में? अच्छा, रुको, इस तरह है कि एक तो हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, आप जितने भी लोग इस फील्ड में पहले काम कर रहे हैं वो तो सोशल मीडिया पे आके बच्चों को इनकरेज करें। दूसरा, अपने जो मीडिया है, हमारा प्रिंट मीडिया है या टेलीविज़न हैं, उसके ज़रिए प्रोग्राम्स करवाए जाएं और जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे जाके बच्चों को बताया जाए कि भाई आप सिर्फ जॉब्स ना करें, और जॉब्स हैं भी नहीं गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास इस वक्त। जॉब क्रिएशन का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो बच्चों को मीडिया के ज़रिए जब आप गाइड करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि हम घर बैठ के स्टडी भी कर रहे हैं, स्टडी करते हुए चाहे आप यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, ये स्किल सीख के यहाँ क्वेटा में बैठ के US में, कनाडा में अपने स्किल्स को बेच सकते हैं और ठीक ठाक पैसा कमा सकते हैं। और इस वक्त मेरे अपने इतने स्टूडेंट्स हैं कि आप बिलीव करें वो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए माहाना कमा रहे हैं। फाइवर पे, अपवर्क पे, guru.com पे, अमेज़ॉन VA बन के वो बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हम बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं। ड्यूरेशन कितना है सर इसका? अच्छा, इसमें डिफरेंट हमारे पास मॉडल्स हैं, लाइक 2 मंथ्स का भी कोर्स है, 3 मंथ्स का भी है। और अर्निंग जो है मतलब लाइक जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है बच्चों का, अगर वो सही तरीके से इसको पिक करते हैं, समझते हैं, तो वो विद इन मंथ उनकी अर्निंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो ये कोई इतना मुश्किल कोर्स नहीं है कि आप 4 साल पहले पढ़ेंगे, डिग्री मिलेगी, डिग्री मिलने के बाद फिर आप जाके CVs जमा कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए, साथ में जो है आपके पास लैपटॉप हो, एक अच्छा सिस्टम हो और आप कोई भी स्किल जो है वो घर बैठ के बेच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, हमारे साथ मौजूद थे मलिक आमिर शहजाद साहब और वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे कंट्री में हम रहते हैं और हम बहुत ज़्यादा जॉब ढूंढते हैं कि नौकरियां में मिल जाएं, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से मिल जाए, तो नौकरियां बहुत कम हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के पास ना होने के बराबर हैं जॉब्स। तो आप स्किल सीखें, स्किल विद इन 3 मंथ्स, विद इन 2 मंथ्स। और ऐसा भी होता है कि जो क्रेज़ी जो स्टूडेंट्स हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ स्किल्स अपने अंदर डेवलप करना चाहते हैं, तो विद इन 1 मंथ उनकी अर्निंग हो जाती है। तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह, आगे जो बाकी ट्रेनर हैं उनसे पूछते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मुनव्वर अहमद कासी साहब, जो कि अमेज़न होल सेल के एक्सपर्ट हैं, इंस्ट्रक्टर हैं। आइए उनसे जानते हैं कि ये अमेज़न के बारे में बहुत बात होती है, पूरी दुनिया में इसका एक चर्चा है, तो क्यों ये इतना अहम क्यों है, इसकी अहमियत के बारे में हमें थोड़ा कुछ बताएं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। कैसे आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक से खैरियत से? जी, अल्लाह का शुक्र है। सर, अमेज़न के बारे में बहुत सुना है और बात भी बहुत होती है इसके बारे में, तो सबसे पहले हमें इसके बारे में बताइए और ये क्यों इतनी अहमियत कहाँ मिले, ये भी बताएं। देखिए, अमेज़ॉन जो है बेसिकली आजकल सब इसके बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस कोई जानता नहीं, क्योंकि इसमें क्वेटा में या हमारे सिटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है। बेसिकली एक स्टोर की तरह है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर कोई भी जो कस्टमर होता है
وہ آرڈر پلیس کر کے اس کے گھر میں وہ چیز اس کے گھر ہی پہنچتی ہے. ہاں پاکستان میں آپ چیزیں آرڈر نہیں کر سکتے ہو, یہ یو ایس میں چل رہا ہے اس ٹائم, اس کے تقریباً 12 سے 13 ممالک میں یہ مارکیٹ پلیس چل رہا ہے. یہ سب سے ٹاپ ایک ای کامرس سائٹ ہے یہاں پر, یعنی امریکہ کی اگر آپ بات کریں تو اس کی 80% جو پاپولیشن ہے وہ ادھر سے ہی پرچیزنگ کرتی ہے. یو ایس پورے دنیا کے اندر اس ٹائم سب سے پاورفل ایک کنٹری ہے. اس کا یو ایس کے جتنے بھی سٹیزنز ہیں اس کا ہر کوئی دوسرا جو بندہ جس کے پاس ڈالر ہے وہ اسی مارکیٹ کے اندر انویسٹور ہے. تو امیزون بیسکلی ہم یہاں پر پاکستان سے بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں, ادھر سے بیٹھ کے ہم وہاں پر بزنس کر سکتے ہیں, ادھر ہی سے بیٹھ کر کے اپنی اکاؤنٹ اور اسٹور بنا کر کے وہاں پر چیزیں سیل کر سکتے ہیں. دراصل بیسکلی 1990 میں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں تھا جی ڈی پی وائز. تو ادھر سے پھر ہوتا ہے کیا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے آئی ٹی کا ایک ریولوشن آتا ہے. سب لوگ وہ آج بھی اس دن سے لے کر آج تک وہ ان انگریز کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے جلد از جلد وہ آئی ٹی اسکل سیکھا اور یہاں سے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ کرتا ہے. اور آئی ٹی کے ایکسپورٹس ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں بندے کو پروڈکٹس نہیں بنانے ہوتے ہیں, وہ ڈیجیٹل سافٹ ویئرز ہوتے ہیں اور اس سے وہ انکم کر رہے ہیں. تو یہاں پر بھی کافی لوگ کو یہ اویئرنیس نہیں ہے. امیزون بھی کسی طریقے کی مارکیٹ پلیس ہے جہاں سے آپ پروڈکٹ یہاں پر وہاں بیچ سکتے ہو, سیل آؤٹ کر سکتے ہو, یا وہی کے پروڈکٹ ادھر ہی بیچ سکتے ہو, اور سارے ڈالرز جو ہے پاکستان لے کر آ کر کے پاکستان کے جو اکانومی ہے اس کو بھی آپ بہتر کر سکتے ہو. سو اٹس آل اباؤٹ امیزون. اچھا سر, واٹ از دا ریزن دیٹ یو آر انکریجنگ دا انیبلرز, ریزن The basic reason of encouraging the enablers is that کہ basically enablers is going to offer you جو کہ باقی نہیں آفر کرتے. یعنی یہاں پر یہ نہیں کہ 2-3 بندوں نے یوٹیوب سے کوئی چیز سیکھی ہو اور یہاں پر آ کے سکھانے لگ پڑے. ہمارے پاس سب کچھ پریکٹیکل موجود ہے. ہم آپ کو سیلز دکھائیں گے اپنے اکاؤنٹ کے, اور ہم آپ کو ایسے نہیں لے کے چلیں گے کہ بھائی امیزون ایسا ہے ویسا ہے اس کو ختم کر دیں. نہیں, ہینڈ آن ایکسپیرینس ہوگا. کلاسز بڑی ڈیٹیلڈ ہیں. پھر 4 دن آپ نے ورک میں آ کر کے یہاں پر ورکنگ ایکسپیرینس اور انوائرمنٹ میں بھی بیٹھنا ہوگا. وہ آپ کو وہ ماحول پرووائڈ کیا جائے گا جو آپ کو انکریج کر دے کہ بزنس کمیونیکیشنس کیا ہوتی ہیں, بزنس ایتھکس کیا ہے. تو انیبلرس کے حوالے سے ایک تو کوالٹی, دوسرا ہم آپ کو کیس اسٹڈی شیئر کریں گے, ہم رزلٹ شیئر کریں گے, آؤٹ کم شیئر کریں گے آپ کے ساتھ. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ آ کر کے یہاں پر ایک دفعہ اویئر ہوں. پہلے ایڈمیشن مت لیں, پہلے تسلی کر لیں کہ یہ بزنس آپ کر سکتے ہو نہیں کر سکتے ہو, انویسٹمنٹ ہے کہ نہیں ہے, فری لانسنگ کے لیے آپ کے پاس ٹائم ہے کہ نہیں ہے, تب جا کے آپ ایڈمیشن لیں. دس از انیبلر از کوائٹ ڈفرنٹ فرام آل آف دی ادرس. تھینک یو سو مچ سر آپ کا. جی ان کا کہنا ہے کہ انیبلرز کو میں اس لیے انکریج کرتا ہوں کیونکہ یہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ ہے, ایک اویئرنیس انسٹیٹیوٹ ہے. یہاں آپ پہلے تسلی کر لیں ہیں, آپ پورا چیک اینڈ بیلنس ہے یہاں پہ کہ میں یہاں پہ اویئر کرتا ہوں لوگوں کو, انکم ہوتی ہے نہیں ہوتی, کتنے منتھس ڈیوریشن ہوتی ہے اس کی, تو سب کچھ یہ جان کے تو اسٹوڈنٹ کو ہم بلاتے ہیں, اویئرنیس دیتے ہیں, موٹیویٹ کرتے ہیں, ٹرین بھی کرتے ہیں. تو یہ سب کچھ یہ جو انیبلرز کے ٹرینر ہیں وہی ان کا کہنا ہے. آئیے ان سے جانتے ہیں باقی جو ٹرینر ہیں کہ وہ کیوں اس میں انوالو ہوئے ہیں. جی ناظرین, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مس عروج خان جو کہ خود سوشل ایکٹیوسٹ ہیں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ انیبلرز کے آنے کا فائدہ بلوچستان کے یوتھ کو ہو رہا ہے کہ نہیں. السلام علیکم مس. وعلیکم السلام. تھینک یو ویری مچ رقیہ, یہ کویشچن بہت امپورٹنٹ تھا جو آپ نے پوچھ لیا. ایکچولی یوتھ کے اوپر تو بہت سارے لوگ خیر بات کر بھی رہے ہیں, لیکن میں زیادہ تر فوکس کروں گی ویمن امپاورمنٹ کے اوپر. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ ہماری ٹوٹل پاپولیشن کا 51% حصہ جو ہے وہ خواتین ہے, لیکن جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ لوگ اتنا زیادہ حصہ نہیں لے رہی ہیں پاکستان کی ڈیولپمنٹ کے اندر. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ کوئی کنٹری اگر ڈیولپ کرے تو اس کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی 51% آبادی حصہ ہی نہ لے اور ہم 100% جو اس کی ڈیولپمنٹ ہے وہ ایکسپیکٹ کریں. سو اٹس ناٹ پاسبل. تو یہ ایکچولی انیبلرز یہاں پہ اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے. بہت ساری خواتین ہیں ہمارے پاس, وہ ہاؤس وائفس ہیں, گھروں میں رہ کر کام کرتی ہیں. اب ان کے کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, رسپانسبلٹی بہت زیادہ ہے. سو اٹس ناٹ پاسبل فار دیم کہ وہ جائیں ڈفرینٹ قسم کے آفیسز میں یا کارپوریٹ سیکٹر کے اندر وہ جاب کریں. لیکن اگر انیبلرز کے تھرو وہ کوئی اسکل سیٹ اڈاپٹ کرتی ہیں, کچھ سیکھ لیتی ہیں, دین وہ گھر میں بیٹھ کر کبھی بھی کسی بھی وقت پہ کوئی بھی آرڈر لے سکتی ہیں اور اس کو پلیس کر سکتی ہیں. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان خواتین کے لیے جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ان کو انکریج بہت زیادہ کرنا چاہوں گی کہ پلیز وہ آئیں اور انیبلرز میں جو ہے وہ حصہ لیں, سیکھیں. ایک جو یوتھ کے حوالے سے میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی وہ یہ بات میں کہنا چاہوں گی کہ ہمارے بہت سارے بچے جو ہیں وہ پنجاب نہیں جا سکتے, کیونکہ دیکھیں اگر آپ لوگ کوئی اسکل سیکھنے کے لیے, ڈیجیٹل فری لانسنگ سیکھنے کے لیے اگر آپ کراچی, اسلام آباد یا لاہور کا رخ کرتے ہیں, دین آپ کو وہاں پہ اکوموڈیشن کے لیے بھی پے کرنا ہے, وہاں پہ آپ کو کھانے کے لیے بھی پے کرنا ہے, ٹریول اور وہاں کی فیسز آپ کو الگ دینی ہے. اب انیبلرز اگر ہم وہاں سے لے کر یہاں پر آ چکے ہیں تو میرے خیال میں اس اپرچونیٹی سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے. اب انیبلرز ہمارے گھر میں ہمارے پاس موجود ہے جو ڈفرینٹ قسم کے کورسز جو ہیں وہ آفر کر رہا ہے. ابھی آپ کے اوپر جو وہ ڈپینڈ کرتا ہے, جیسے فار انسٹنس کوئی بہت اچھا گرافک ڈیزائنر ہے, کوئی کسی کی مارکیٹنگ اسکلز بہت زیادہ اچھی ہیں, کوئی سوشل میڈیا کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتا ہے, کوئی جو ہے وہ امیزون کے اوپر ہول سیل کو اچھے طریقے سے جو وہ ڈیل کر سکتا ہے, ڈفرینٹ قسم کی چیزیں جو وہ سیل کر سکتا ہے. تو اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کون سا اسکل سیٹ سیکھنا ہے اور سیکھنے کے بعد
آپ نے اس سے کس طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی ارننگ کو امپروو کرنا ہے. مس ہم نے بہت ساری جگہوں پہ دیکھا ہے کہ اسٹوڈنٹس کی یا یوتھ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہم اسکلز ڈیولپ تو کرتے ہیں, سیکھ لیتے ہیں, لیکن ہماری ارننگ بعد میں نہیں ہوتی. تو وجہ کیا ہے, کیا سمجھتی ہیں آپ کہ انیبلرز میں مطلب جو یہاں پہ اسکلس سکھائی جاتی ہیں, کیا فرق ہے ان میں اور دوسری جگہوں میں؟ سب سے پہلے تو یہ ایک چھوٹا سا ایکسکیوز جو ہمارے ینگ بچوں کو بنانے کا بہت شوق ہے کہ نہیں وہ بعد میں ارننگ نہیں ہوتی چیزیں. ایکچولی کنسسٹنسی جو ہے نا وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں ایک چیز مطلب فار انسٹنس اگر میں اپنے کریئر کی بات کروں, جو بھی میرا کریئر جرنی تھا اس کے اندر میں نے بہت ساری چیزیں جن سے مجھے کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا تھا, میں نے پھر بھی اس کے اوپر کنسسٹنٹلی بہت زیادہ کام کیا. اب اگر میں خود ایک گرافک ڈیزائنر ہوں اور میں نے ڈفرینٹ قسم کے آرڈرس پلیس کیے, مطلب شروع میں اتنے زیادہ اچھے آرڈرس مجھے نہیں ملے, لیکن لیٹر آن ڈفرینٹ قسم کے آرڈرس جو ہیں وہ میں نے لیے اور مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ بھی ان سے جو ہے وہ ہوا. تو جب آپ کنسسٹنٹلی ایک چیز کے پیچھے لگیں گے تبھی آپ کو ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے انیبلرز یا کسی بھی اور مطلب ادارے سے اگر آپ کوئی کسی بھی اور انسٹیٹیوٹ سے آپ کوئی اسکل سیکھتے ہیں, اس کے بعد آپ اسکل سیکھنے کے بعد رات کو سو گئے اور جب آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کے تکیے کے نیچے ڈالر پڑے ہوں گے. تو اٹس ناٹ پاسبل کہ آپ کو مسلسل اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنا ہے. انیبلرز باقی سب سے کیوں ڈفرینٹ ہے؟ انیبلرز جو ہے وہ سرٹیفائڈ, انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کی سرٹیفکیشن ایک تو یہ ہمیں آفر کرتا ہے, خود انٹرنیشنلی سرٹیفائڈ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ پچھلے 3 سال سے کنٹینیوسلی جو ہے وہ بیسٹ کمپنی کا ایوارڈ جو ہے وہ جیت رہا ہے. اب یہاں پہ ایک تو یہ کہ میں خود اسکل سیکھوں گی, لیکن اگر آپ دیکھیں تو انیبلرز کا جو پورا ایک سوشل سرکل ہے وہ بہت زیادہ بڑا ہے. میں اپنی اسکل سیکھنے کے بعد اگر میں کہیں پہ اسٹک ہو رہی ہوں, کچھ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے, دین میں اپنے باقی سوشل سرکل کے لوگوں سے جو ہے وہ ڈسکس کر سکتی ہوں کہ یہ میرا پرابلم ہے, تو آپ بتائیں گے میں کس طریقے سے اس کو سارٹ آؤٹ کروں. لیکن اگین وہی کہ آپ کو پریکٹس کرتے رہنا ہے, مسلسل پریکٹس کرتے رہنا ہے. ونٹر ویکیشنز ہمارے سامنے ہیں, آگے 3 مہینے کے لیے جو ہے یونیورسٹی, اسکولس, کالجز بند ہو جائیں گے, جس کے اندر بہت سارے بچے جو ہیں وہ رات کو صرف سوشل میڈیا پہ دیکھتے رہیں گے, کنٹینیوسلی اسکرول کرتے رہیں گے. لیکن سوشل میڈیا کو اسکرول کرنے کے علاوہ اگر آپ سوشل میڈیا سے پیسے بنا سکتے ہیں تو گو فار اٹ. تھینک یو سو مچ مس. جی مس کا کہنا ہے کہ کنسسٹنسی اور مستقل مزاجی, جب آپ میں ایک عزم ہوتا ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے